صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے اس سیریز میں آج اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک اور نئے طریقے کی کہ جس کے ذریعے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ کار ہے کہ طبیب روحانی کی طرف رجوع کریں. طبیب روحانی کی طرف رجوع کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں، طبیب یعنی ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر جو ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرے. اس دنیا میں جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہم جسمانی اعتبار سے کبھی بیمار بھی پڑ جایا کرتے ہیں، تو ہم ایک طبیب سے رجوع کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تجویز کے ذریعے ہمیں شفا دے سکے، ہمیں دوائیں دے سکے جس کے ذریعے ہمیں آرام ہو جائے اور ہماری وہ بیماری جو جسمانی ہے وہ دور ہو جائے. تو انسان اپنی جسمانی بیماری کے لیے یہ تجویز کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی روح کی بیماریاں ہیں، یقیناً اس کے لیے بھی اسے کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے بھی اسے کام کرنا ہے. اور جو روح کی بیماریاں ہیں اس کا ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں. کہ علماء کرام کی جنہیں طبیب روحانی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہماری اس روح کا علاج کرتے ہیں، روح کی برائیوں کا علاج کرتے ہیں، جو روح کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. ہماری یہ جو روح ہے یقیناً یہ اس وقت بیمار ہوتی ہے جب گناہ ہم انجام دیتے ہیں، جب انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا ہے. لہٰذا اس کے بعد اس کی روح رفتہ رفتہ بہت زیادہ بیمار ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسی بیمار روح کے ساتھ وہ کبھی بھی نیک راہ پر نہیں چل پاتا ہے، اور پھر مزید گناہوں کے دلدل میں وہ چلتا چلا جاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے انسان کے لیے کہ اپنی روح کی بیماریوں کا بھی علاج کرے، اور خداوند عالم نے اس کے لیے ہمیں ہمارے طبیب روحانی عطا کیے ہیں کہ یہ ہمیں تعلیمات معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان ایک صحیح راہ کو پا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے. اور ایسے علماء کرام کے لیے خود قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور اس میں ایک مثال دینا چاہوں گی سورہ انفال کی آیت نمبر 34 کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون. ہمارے ولی صرف متقی بندے ہیں. خداوند عالم نے اپنا ولی صرف متقی پرہیزگار بندوں کو قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو خدا کے ولی ہیں، جو خدا کے سچے ہیں اس کی راہ میں، ان کے ساتھ ہو جائے انسان کی، جس کے ذریعے سے وہ اپنی راہ حق کو تلاش کر لے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. اور بے شک یہ علماء حق کی جن کی نشست میں بیٹھنا، جن کے پاس جانا، جن سے گفتگو کرنا، جن کے بارے میں جاننا، اور ہمارے اندر یہ تمام چیزیں ایک دراصل ایک تبدیلی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سنی ہوئی اچھی باتیں یا ان کے اچھے کردار کو دیکھ کر کے انسان میں ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود کو بھی ایسا بنائے، یا پھر ان باتوں کو سن کر کہ خداوند عالم ہم سے چاہتا کیا ہے. بعض اوقات ہم غافل ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ علماء کرام ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں سے آشنا کراتے ہیں، ہمیں برائیوں اور گناہ کی جو مزید ایسے عذاب ہیں جسے انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہ کراتے ہیں کہ کس اعتبار سے کس گناہ کے لیے کتنی سزائیں اللہ نے رکھی ہیں. انسان ان چیزوں کو جب جانتا ہے تو توبہ اور استغفار کی طرف بڑھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا پاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے، ابلیس ملعون، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم علماء کرام سے رجوع کریں. آج ایک مرتبہ ہم غور کریں زمانے میں، اگر ہم علماء کی طرف رجوع کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم شیطان کو شکست دے رہے ہیں. اور اگر آج ہمیں علماء اچھے نہیں لگتے، ہم نے علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کی ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی کوئی ضرورت
ضرورت نہیں، ان سے بہتر ہم ہیں، ہم خود ہر چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، یہ علماء کرتے ہی کیا ہیں۔ انہوں نے کوشش کیا کہ تمام تر اس طرح کی باتیں جو ایک فتنہ لے کر کے اٹھتی ہیں، ایسی باتیں کرنے والے افراد دراصل ان پر ابلیس اس طرح سے مسلط ہو چکا ہے جس نے ان علماء کو ان کی نگاہ میں ایک برا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے اس وسوسے میں آ کر کے اس شیطان، اس ابلیس کی اس کوشش کو کامیاب بھی کر دیا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی انسان، یہاں تک کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ کوئی شخص فلاں جگہ سے دین سیکھ رہا ہے اور اس کی اصلاح ہو رہی ہے، وہ کسی علماء کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ دین سیکھ رہا ہے، دین کی باتیں سیکھ رہا ہے اور اس میں سدھار پیدا ہو رہا ہے، اس میں اصلاح اس کی ہو رہی ہے، وہ درست ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے، تو یہ ابلیس کیا کرتا ہے کہ اس عالم کی طرف سے اس انسان کے دل میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، بدگمانی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر انسان وہاں جانا چھوڑ دیتا ہے، اس علماء کرام سے، ان علماء حق سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اسے اچھے نہیں لگتے۔ یہ ایک سازش ہے جو شیطان کا وسوسہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس وسوسے سے محفوظ رکھے، شیطان ابلیس کے اس جال میں ہمیں پھنسنے سے خداوند عالم بچائے، ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ لہٰذا جو علماء حق ہیں کہ جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے گناہ سے نکال کر کے توبہ کی منزل تک لاتے ہیں اور پھر صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یہاں پر ایک واقعہ پیش کرتی چلوں، اور یہ واقعہ ہے مجلسی اول کے دور کا۔ مجلسی اول یعنی علامہ مجلسی کے والد محترم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مجلسی اول علیہ الرحمہ کے دور میں ایک شخص ہے، ان کے محلے میں رہتا ہے اور حاجی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس حاجی کے بارے میں واقعہ اس انداز سے کتاب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کچھ اس زمانے کے جو اوباش قسم کے افراد تھے، ایسے نوجوان جو ذرا برائیوں میں ملوث تھے، گنہگار قسم کے ہیں، تو ایسے نوجوان ایک مرتبہ وہ حاجی کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے کہ آج رات کو ہم آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، آج رات کو ہم سب آپ کے گھر آنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیجئے گا، آج کھانا ہم آپ کے گھر کھائیں گے۔ اب چونکہ حاجی جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ذرا گنہگار قسم کے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، شرابی ہیں، لہٰذا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہیں اجازت دیتا ہوں تو یہ ایسا نہ ہو گناہوں کے وسائل بھی لے کر آ جائیں، مثلا شراب وغیرہ لے کر بھی ان کے گھر آ جائیں، اور اگر انکار کرتا ہوں تو یہ نہ ہو جائے کہ یہ لوگ مخالفت پر آمادہ ہوں، لڑائی جھگڑے کرنے لگیں، لہٰذا اب یہ بڑی کشمکش میں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ اٹھتے ہیں اور مجلسی اول کے پاس آتے ہیں اور مجلسی علیہ الرحمہ سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مجلسی فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ان لوگوں کے آنے سے پہلے میں بھی تمہارے گھر آ جاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب شام ہوئی مجلسی اول حاجی کے گھر پہنچ گئے، ان نوجوانوں کے، ان گنہگار اور گمراہ نوجوانوں کے آنے سے پہلے مجلسی اول حاجی کے گھر میں موجود ہیں۔ اب جب یہ تمام نوجوان آتے ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو مجلسی موجود ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لہٰذا اب یہ سوچنے لگے اگر یہ یہاں پر رہے تب تو ہماری دال نہ گلے گی، یعنی جو بھی ہم اپنے ساتھ گناہ کے وسائل وغیرہ لے کر آئے ہیں اس اعتبار سے ہم یہاں پر اپنے اعتبار سے جشن نہیں منا پائیں گے، لہٰذا کچھ ایسی بات کی جائے کہ یہ یہاں سے ناراض ہو کر کے، غصہ ہو کر کے چلے جائیں۔ یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے باتیں شروع کی اور کہنے لگے کہ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، حالانکہ ہم میں کیا برائی پائی جاتی ہے، اگر ہم شراب پیتے ہیں تو اس میں کون سی خرابی ہے، ایسی کیا بری بات ہے کہ اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، یہ ہم شراب ہی تو پیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے برائی کا، گناہ کی اچھائی بیان کرنا شروع کی ان لوگوں نے۔ تو ایک مرتبہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تم میں برائی کیا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ تم میں اچھائی کیا پائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے ایک مرتبہ، ان کے جو نوجوانوں میں ایک سردار تھا ان کا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم خود اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم میں بھی اچھائی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہم میں ایک اچھائی یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا نمک کھاتے ہیں تو ہم اس کے نمک حلال رہتے ہیں، ہم اس کی خیانت نہیں کرتے ہیں، جس کا ہم نمک کھاتے ہیں ہم اس کی کبھی بھی خیانت نہیں کرتے۔ تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟
مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو بہت اچھی صفت ہے کہ جس کا نمک کھایا جائے اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہ کی جائے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ صفت تمہارے اندر پائی نہیں جاتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں، ہم یہاں پر پوچھ لیجئے اس علاقے میں اگر کسی کے گھر بھی ہم نے ایک وقت بھی کھانا کھایا ہے، اس کا اگر ہم نے نمک کھایا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی۔ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب سے بڑے خیانت کرنے والوں میں سے ہو، کیونکہ پروردگار عالم حقیقی معنوں میں تمہیں نعمتوں کو دینے والا ہے، اور ایک دو نعمتیں نہیں، ایک دو وقت کی نعمتیں نہیں، وہ تو بے شمار نعمتیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کا نمک کھا کر کے، اس کی نعمتوں کو حاصل کر کے بھی اس کے خلاف جاتے ہو، یعنی گناہ کی زندگی کو بسر کرتے ہو اور اس طرح سے خلاف خدا کام کرتے ہو، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو، اس کی اطاعت سے دور رہتے ہو، گناہگار زندگی گزارتے ہو، تو کیا تم اپنے پالنے والے کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے ہو جس رب نے تمہیں اس دنیا میں خلق کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام افراد اس وقت خاموش ہو گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسری صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، ان کا سردار دوڑا ہوا آیا مجلسی علیہ الرحمہ کے پاس اور کہنے لگا آپ کی باتوں نے کل پوری رات مجھے سونے نہیں دیا اور سوچنے پر مجھے آمادہ کیا کہ بات تو حق ہے کہ خداوند عالم ہمیں زندگی دینے والا اس نے پیدا کیا، وہی جلاتا، وہی رزق دیتا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف اس طرح سے گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی ان باتوں نے وہ اثر میرے اندر پیدا کیا ہے کہ اب میں آمادہ ہوں کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے راہ دکھائیے، آپ مجھے راستہ دکھائیے کہ کس طرح سے توبہ اور استغفار کر کے میں اپنے گناہوں کو مٹا سکوں، اپنی پرانی زندگی سے میں باہر آنا چاہتا ہوں، میں ایک بہتر زندگی آگے جس طرح پروردگار عالم چاہتا ہے ویسی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس شخص کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد اسے راہ حق دکھائی ہے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کس طرح سے علماء کرام جو ہیں وہ طبیب روحانی ہیں، وہ ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ہمیں گناہ سے باہر نکالتے ہیں۔ بے شک ان کی صحبت جو ہے انسان کو اختیار کرنی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہمیں علماء حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت کرے، ہمیں طبیب روحانی علماء حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے پاک و منزہ کر سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔